السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں اور ہمارے بھائی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ ہے، اور دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء نازل فرمائی، عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی، صورت الرجال یہ نہیں ملے گا، لیکن عورتوں کی صورت کی ملے گی۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سفارش کی۔ مردوں کی سفارش قرآن میں نہیں ملے گی، عورتوں کی سفارش اللہ کر رہے ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مردوں کو یہ حکم ہوا آسمانوں سے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ کہ کسی بھی عورت کا نام قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو احترام کیا اللہ نے۔ صرف مریم علیہ السلام کا نام ملے گا ان کے خاص قصے کی وجہ سے، اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ملے گا۔ امرات فرعون کہیں گے، اخت ہارون کہیں گے، ہارون کی بہن، فرعون کی بیوی، اس طریقے سے اللہ لے کے چلیں گے، لیکن نام صرف مریم کا۔ حالانکہ امہات المومنین تھی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، یہ سارے امہات المومنین ہیں، لیکن کسی کا نام نہیں ملے گا۔ قصے ملیں گے ان کے قرآن کے اندر۔ یہ عورتوں کا احترام کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کا میدان میں میاں اور بیوی دونوں جنتی ہیں، اعلان ہو گیا بھی آپ دونوں میاں بیوی جنتی، جاؤ ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو پہلے کون جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بھی دنیا میں تو یہ ہے کہ عورتوں کو کیا کہا گیا؟ مردوں کے پیچھے پیچھے چلو، اور حشر کا میدان میں عورتوں کے پیچھے پیچھے چلو۔ پہلے عورت جائے گی جنت میں، بعد میں شوہر جائے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں عورتوں کی۔ یہ کیوں فضیلتیں ہیں؟ ان کی دیندار عورتوں کی فضیلتیں ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت میں کئی مسئلے ہیں جو عورتوں سے حل ہوئے، مردوں سے حل نہیں ہو سکے۔ حالانکہ ابوبکر، عمر سب موجود ہیں، بڑے بڑے موجود ہیں، لیکن نہیں، عورتوں سے اللہ نے مسئلوں کو حل کروایا۔
یہ فضیلتیں ہیں. اس لیے مائیں بہنیں اپنے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیا کر سکتی ہیں. نہ، بہت کچھ کر سکتی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہو آپ، لیکن کرنے کی نیت اور عزم ہو، کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے. تو یہ عورتوں کی فضیلتیں میں نے بیان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہتے تھے قواریر. قواریر یہ عربی جملہ ہے. کیا مطلب؟ قواریر کا مطلب یہ کہ جیسے عطر کے جو اچھے خوبصورت کنٹر ہوتے ہیں کہ معمول نیچے گرا تو فوراً ٹوٹا، اس کو کہتے ہیں قواریر. کہ ہؤلاء قواریر، یہ قواریر ہیں. یہ کہتے تھے رسول بھئی بچوں کو باہر کر دو آپ. ایک ساتھی کو ایسا رہے یہ بچوں کے لیے مجلس نہیں ہے، بڑوں کے لیے مجلس ہے. بچوں کو باہر کر دو ورنہ میرا ذہن الجھے گا، میں بات نہیں کر سکوں گا. ایک ساتھی وہاں کھڑا رہے، بچوں کو نہ آنے دے. یہ فضیلت بیان کی. عورتوں کی صورت سفارش آسمانوں سے کی گئی، عاشروہن بالمعروف. اس لیے عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. بڑے بڑے عالمائیں گزری ہیں، بڑی بڑی. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو ان کی بہت بڑے محدث تھے. روزانہ مردوں کو، لڑکوں کو حدیثیں سکھاتے تھے، درس دیتے تھے. ان کی بیوی جو ہے بڑی عالمہ تھی. ایک بیٹی تھی، فاطمہ نام تھا اس کا. وہ بھی درس میں بیٹھ جاتی تھی. ہوتے ہوتے پڑھتے یہ فاطمہ جو ہے یہ بھی عالمہ بن گئی. زبردست عالمہ. اب گھر میں 3 عالم ہو گئے، محدث، ان کی بیوی اور یہ فاطمہ. رشتے آنے شروع ہوئے. اس زمانے میں عالمائیں ہماری عالماؤں کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ خالی سند لے لی پھر گھر کا کام کرو نہ کرو. نہ، عالمہ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا کام بھی کرے گی، شوہر کی اطاعت بھی کرے گی اور دین کا کام بھی کرے گی. رشتے آنے شروع ہوئے بڑے بڑے محدثین کے، ائمہ حرم کے، شہزادوں کے، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہوتی ہیں ان کے نوابوں کے. تو یہ محدث صاحب کہتے تھے بیٹا فاطمہ رشتے آ رہے ہیں، استخارہ کر. تو کیا کہتی تھی؟ ابو جی مجھے شادی نہیں کرنی، بس میں اسی زندگی گزار لوں گی. تو یہ محدث صاحب کہتے تھے کہ نہیں، میں یہ عورتوں کا مقام بتا رہا ہوں. یہ باتیں بہت دھیان سے سننا، آپ کو سننے نہیں ملے گی یہ باتیں. تو ماں اور باپ دونوں نے سمجھایا فاطمہ کو، بیٹی کو، کہ بیٹیا ایسا تو نہیں ہوتا، انسان کی حاجتیں ہوتی ہیں، زندگی گزارنی ہے، تم استخارہ کر لو. تو بیٹی جواب کیا دے رہی ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کی جو شرح کر دے اور صحیح اچھے طریقے سے شرح کرے اس کی، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی. وہ کتاب کا نام ابھی مجھے یاد رہا نہیں، اور ایک کتاب لکھی تھی اس نے فقہ کے اوپر. یہ عربوں میں وہ کتاب ملتی ہے، مصر وغیرہ میں، ہمارے ہندوستان میں وہ کتاب نہیں ملتی. تو بڑے بڑے علماء نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ کتاب کی شرح کی. تو کتاب کی شرح گھر میں پہنچتی تھی، اس کی تفسیر وہ فیل کر دیتی تھی، ریجیکٹ. یہ عالم نہیں ہے، یہ عورت کا علم. بڑے بڑے علماء مصر کے، شام کے، بغداد کے، حجاز کے، مکہ مکرمہ کے، اس سے شادی کرنے کے لیے شرح لکھتے تھے کہ میرے گھر میں اچھا دانہ آئے، میرے گھر میں اچھی لڑکی آئے، اچھی بیوی آئے، اس سے جو نسل چلے وہ نسل بھی اچھی چلے، دیندار چلے. یہ معیار تھا.
صرف کھانا پکانے کا معیار نہیں تھا. آج ہماری خواتین کا معیار کیا ہے؟ اچھا سی لیتی ہے، کئی بار رشتہ لے کے جاؤ، دیکھ کیسے، ہاں حضرت بہت اچھی چائے بنا لیتی ہے، اچھا فالودہ بنا لیتی ہے، اچھی ڈشیں بنا لیتی ہے. کہتے بہت اچھی لڑکی ہے بھی، اچھی کیا اچھائی ہے اس میں؟ انہوں نے اچھا کھانا پکا لیتی ہے. اس کا ہاتھ کا کھانا لوگ بہت گھر میں بہت پسند کرتے ہیں. یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے دینداری، علم، فقہ. کئی علماء نے کتابیں لکھی، وہ ریجیکٹ کر دی. پھر ایک عالم کھڑے ہوئے، امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی بدائع ثنائے، وہ ہندوستان میں ملتی ہے. وہ لڑکی نے جو کتاب لکھی تھی وہ نہیں ملتی، لیکن اس کی جو شرح ہے بدائع ثنائے وہ ملتی ہے 10 جلدوں کے اندر. مفتیوں کے پاس ہوتی ہے، جو بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں اس میں سے دیکھ کر فتوے دیتے ہیں. پہلی جلد آئی ریجیکٹ، دوسری جلد آئی کہ ریجیکٹ. 10 جلدیں لکھی انہوں نے. آخری جلد میں بہت گہری گہری باتیں لکھی. تب جا کر لڑکی جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھ کر جو ہے اس کے پڑھتی رہتی تھی. جہاں اس نے دیکھنا شروع کیا، ہاں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہا کہ ابا میرا رزق اتر گیا ہے. یہ جملہ کہا، ابو جی میرا رزق اتر گیا ہے. بیٹا کیسے اترا تیرا رزق، کیا ہوا؟ بولے اس آدمی کے ساتھ میرا نکاح کرا دو آپ. یہ ہے میری لیول کا امام کاسانی. 10 جلدیں لکھی، 9 جلدیں ریجیکٹ ہوئی، 10ویں بھی آدھی ریجیکٹ. 10ویں بھی آدھی کے بعد جو لکھے گہرے گہرے مسائل، تو اس میں یہ جو ہے یہ ڈھیر ہو گئی فاطمہ. یہ کہا کہ یہ ہے میرے لائق، کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے یہ میری قدر بھی کرے گا، میں بھی اس کی قدر کروں گی. یہ ہے حنفی مسلک پر ہے. مسالک بہت ہوتے ہیں نا، جیسے شافعی ہے، حنبلی ہے، تو وہ احناف حنفی مسلک کے تھے. اسی لیے ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ کتاب رکھتے ہیں حنفی مسلک کے اعتبار سے جواب دینے کے لیے. علم کا معیار اونچا ہو گیا، ان کا معیار بہت اونچا ہوا. دونوں میاں بیوی کی زندگی گزرتی رہی، امام کاسانی کی اور یہ فاطمہ کی. اب علماء نے لکھا ہے کہ امام کاسانی حج میں گئے. وہاں بادشاہ کو پتا چلا کہ احناف کا بہت بڑا مفتی آیا ہے. احناف کا بہت بڑا مفتی آیا ہے. بغیر فاطمہ کو لیے گئے، اکیلے چلے گئے، وہ حج کیا. تو بادشاہ نے بلایا ان کو وہاں اور یوں کہا کہاں تم واپس جاؤ گے اپنے ملک میں؟ مکہ مدینہ سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ملے گی؟ بھئی میں آپ کو حرم شریف کا امام بنا دیتا ہوں، اور مکہ کا میں تمہیں قاضی بنا دیتا ہوں. قاضی، حرم کا امام بھی اور مکہ مکرمہ کا قاضی بھی، چیف جسٹس، چیف یعنی جج. یہ تو بہت اونچا درجہ ہو گیا نا. 5 نمازیں بھی پڑھانا اور پھر یہ بھی کرنا، یہ بہت اونچی چیز ہے. تو امام کاسانی وہیں ٹھہر گئے. یہاں وہ محدث ان کی اور محدث کی اہلیہ، محدث کی بیٹی یعنی ان کی بیوی امام کاسانی کی، اور امام کاسانی کے خسر، امام کاسانی کے ساس، یہ سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں. بھئی حج تو بھئی محرم یعنی حج تو جو ہے ذی الحجہ کے آخر تک ختم ہو جاتا ہے. محرم میں قافلے شروع ہو جاتے ہیں جانے واپسی کے، سفر تک، ربیع الاول تک. اب اس زمانے میں لوگ پہنچ جاتے تھے، کوئی ربیع الثانی تک پہنچ جاتا تھا، کوئی جمادی الاول تک پہنچ جاتا تھا. پیدل قافلے چلتے تھے اپنے علاقے کے اندر. بھی کہاں چلے گئے؟ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو حرم شریف کے امام بن گئے ہیں، اور امامت کے ساتھ ساتھ قضا بھی انہیں ملی ہے. اور پھر جو انہوں نے وہاں کوئی مکان بھی خرید لیا ہے. جب بادشاہ کے تعلقات ہو گئے تو مکان بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، وہاں بیوی بھی ملے گی. تو امام کاسانی نے فاطمہ کو خط لکھا. میں علمی معیار بتا رہا ہوں.
کہ بھئی میں یہاں آیا، مجھے تو حرم شریف کا امام بھی بنا دیا اور مجھے قاضی بھی بنا دیا، میں نے یہاں مکان بھی خرید لیا، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ بھئی تم بھی یہاں آ جاؤ اور تمہارے یہاں لانے کا انتظام کروں، تو یہ مکہ مکرمہ میں ہم زندگی گزاریں۔ تو ان کی بیوی نے اس خط کے پیچھے جواب دیا، یہ جواب سننے جیسا ہے۔ وہ خط جو لکھا، دوسرا کاغذ نہیں لیا، اسی کی پشت پر یہ لکھا کہ آپ گئے تھے حج کرنے کے لیے یا حرم شریف کا امام بننے کے لیے، یا مکہ مکرمہ کے قاضی بننے کے لیے گئے تھے، ایک۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ساری باتیں لکھی، فضیلتیں لکھی، لیکن آپ تو حنفیوں کے امام ہیں، مفتی ہیں، میں بھی حنفیوں کے عالمہ ہوں، تم بھی حنفیوں کا عالم ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے، کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ قیام مت کرو، اس لیے کہ وہاں نیکیاں بھی زیادہ ہیں، وہاں اگر معمولی سے گناہ کا خیال بھی آ جاتا ہے تو پکڑ ہو جاتی ہے۔ مدینہ میں گناہ کا خیال آنے سے پکڑ نہیں ہوگی، اور مکہ میں گناہ کا خیال آنے سے بھی پکڑ ہوگی۔ اور یہ آیت لکھی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ہم اس کو عذاب دیں گے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ دعا کی جگہ ہے، اور مدینہ منورہ یہ زیارت کی جگہ ہے، وہاں زیادہ قائم نہ کرو۔ آپ کی وجہ سے یہاں لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے علاقے میں، آپ واپس آ جاؤ۔ چنانچہ یہ جب خط پہنچا امام کاسانی کو، فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بیوی کے خط ایسے ہوتے تھے کہ جو کھینچ لاتے تھے مکہ سے بھی، کہ حرم سے آپ حنفیوں کے امام ہیں تو کیسے حنفیوں کے امام آپ ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے تو مکروہ لکھا ہے، مکہ کی زمین خریدنے کو ہی مکروہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے۔ کیوں؟ کہ مکہ کی زمین کئی مرتبہ بادشاہوں نے خریدی، وقف کی، کئی بادشاہوں نے خریدی، وقف کی، پھر سلاطین آتے رہے اور وہ جو ہے زمینوں کو بیچتے رہے، کرتے رہے۔ تو یہ تو پتہ نہیں کتنا لوچا ہے اس کے اندر، کتنی مرتبہ وقف ہو چکی ہے مکہ کی زمین۔ ہر بادشاہ آتا تھا مکہ کی زمین خرید کر وقف کر دیتا تھا کعبے کے لیے، تو تم کتنوں کو حساب دو گے حشر کے میدان میں؟ یہی بات مجھے میرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی جب شروع میں 1978 میں ہم گئے تو ہمارا بھی ارادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی تھوڑا ایک کمرہ لے لیں، آنے جانے کی سہولت رہے گی۔ یہی دونوں باتیں حضرت جی نے مجھے کہی کہ امام ابو حنیفہ نے مکہ مکرمہ کا زیادہ قیام مکروہ لکھا ہے، تو پکڑ ہو جائے گی وہاں۔ اور مکہ کی زمین حضرت نے کہا کہ کتنے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سیٹھی گئے، انہوں نے جو ہے سب خریدی، وقف کی، تو وقف کی چیز کو خریدنا تو ویسے بھی ناجائز ہے۔ یہ بات اس لڑکی نے بھی لکھی۔ یہ علم کا معیار۔ اس زمانے میں فتوے چھپتے تھے، 3 دستخط اس فتوے پر ہوں، 4 دستخط، 3 نہیں 4، وہ محدث صاحب کے دستخط، امام کاسانی کے دستخط، امام کاسانی کی ساس کے دستخط، اور امام کاسانی کی بیوی کے دستخط۔ وہ فتویٰ مقبول مانا جاتا تھا۔ بس اب اس فتوے پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، 4 دستخط ہے، 2 مردوں کے 2 عورتوں کے، کوئی مت دیکھو۔ یعنی وہ فتویٰ جب باہر نکلتا تھا فقہاء علماء کے نزدیک تو وہ اپنی کتاب میں چپکا دیتے تھے کہ اس پر انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 بڑوں بڑوں کے دستخط ہیں۔ تو فاطمہ اپنا نام فاطمہ نہیں لکھتی تھی، لکھتی تھی ام محمد، سمجھ گئے؟ ام محمد، محمد کی ماں، اس میں بھی وہ خیال رکھتی تھی کہ فاطمہ نام میں کیوں لے رہا ہوں، چونکہ مورخین نے یہ نام لکھا ہے۔ یہ علم معیار تھا۔ آج ہے گوا میں ایسی لڑکیاں، گوا میں نہیں، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں نہیں ہے، کہ وہ مزاج نہیں۔ جو اب
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो थे 55 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं, उस ज़माने में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, या बर्मा, या सारी चीज़ें, वो सारा का सारा हिंदुस्तान में शुमार होता था। कितना पैसा होगा उनके पास, और इतनी मुद्दत, इतनी लंबी मुद्दत तक हुकूमत करना। उनकी बेटी थी ज़ैबुन्निसा, शादी नहीं की, कुतुब खाना था उसका 4 किलोमीटर पर फैला हुआ। कितना भाई? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का बंगला नहीं। आजकल तो लोगों को शौक होता है, मौलाना 2 किलोमीटर में मेरा बंगला है। हमें खुशी होगी कि ये कहो 2 किलोमीटर में मेरा कुतुब खाना है। और इतना इल्म मेयार ऊंचा था कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा आलमगिरी जो लिखी है, आप सब नाम सुना होगा, फतवा आलमगिरी, फतवा आलमगिरी, फतवा आलमगिरी। तो उन्होंने 300 उलमा बुलाए थे अरबिस्तान से, 200 उलमा हिंदुस्तान के, 500 उलमा जो है वो बैठकर वो किताब लिखते थे। और उनके बड़े थे निज़ामुद्दीन, उनका नाम था, बड़े मुफ्ती। ये दरसे निज़ामी हम लोग कहते हैं दरसे निज़ामी, तो दरसे निज़ामी से मुराद वो मुराद है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुराद नहीं है, वो तो पीरों में से थे, ये बहुत बड़े फ़क़ीह थे। चुनांचे किताबों में लिखा है कि सब उलमा बैठ कर मशवरा करते थे, इस मसले में क्या करना है, इस मसले में क्या करना है। तो ये लिखा है उलमा ने कि जब सब मुत्तफ़िक़ हो जाते थे लिख लेते थे, लेकिन किसी बात में मुत्तफ़िक़ नहीं होते थे तो फरमाते थे कि चलो भाई ये आलमगीर से पूछेंगे। बादशाह पर इल्मी मेयार देखो, आज तो आदमी को 2 पैसा मिल जावे तो कहता बिजी हूँ, थोड़ा धंधा चल पड़े ना, अरे भाई अभी ये नंबर फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं करना, कोई मैसेज मत डालना, मैं बहुत बिजी हूँ। और वो इतना बड़ा हुकूमत का मालिक है और इल्मी मेयार इतना ऊंचा। चुनांचे किताबों में लिखा है कि वो मसला आता था आलमगीर के पास, वो हल बताते थे कि इसका हल ये है, लिखो, लिख दिया। कभी कभार ऐसा होता था कि आलमगीर भी थक जाते थे। आलमगीर कहते थे भाई इसका मसला तो मुझे भी मालूम नहीं है, चलो मैं ज़ैबुन्निसा से पूछूंगा। आखिर में ज़ैबुन्निसा के पास मैटर जाती थी, बेटी के पास। कितनी बड़ी आलिमा होगी, 500 उलमा थक गए, आलमगीर थक गए, अब ज़ैबुन्निसा के पास मैटर जा रही है। ज़ैबुन्निसा के वहाँ कई दरवाजे, कुतुब खाने में जाने के लिए कई दरवाजे थे, हर दरवाजे पर लौंडिया बांदिया बैठी रहती थी, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं, बादशाह को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। पहले आप दरख्वास्त दो, बादशाह सलामत मिलना चाहते हैं, कभी 15 दिन के बाद का टाइम मिलता था, कभी 20 दिन के बाद का टाइम मिलता था। बादशाह सलामत एहतमाम से जाते थे और एहतमाम से जाकर जो है बैठते थे, बेटी का हाल पूछते थे, बेटा कैसी तबीयत, ज़ैब कहते थे, बेटा ज़ैब कैसी तबीयत देती थी, शॉर्ट नाम, कि ये मसले के अंदर हम फंसे हुए हैं, इसका जवाब दो। वो देखती थी और देख कर कहती थी कि अब्बा आप लिखते हो या मैं लिखूं। देखो इल्म कितना है। जहाँ 500 उलमा थक गए हैं, इमाम औरंगज़ेब भी थक गए हैं, और ये बैठी बैठी क्या कहती थी, अब्बू जी ये जो है ये इसका जवाब मैं लिखूं या आप लिखते हैं। मैंने कहा बेटा तू ही लिख दे, तो पुश्त पर वो जवाब लिख देती थी, इसकी दलील ये है, फला कुरान की आयत है, फला हदीस है, और ये है। और दस्तखत जो है बादशाह से कहते थे कि अब्बा मेरी दस्तखत मुनासिब नहीं है, लड़की की दस्तखत, आप अपने दस्तखत कर लीजिए। चुनांचे पुरानी फतवा आलमगीरी आप देखो, पुरानी जो है, आजकल नई छप रही हो नहीं, पुरानी, तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा जे लिखा जे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब कि इसका हल ज़ैबुन्निसा ने किया है। ये इल्म मेयार था, लड़कियों का दिन था, दीनी मिजाज था। आज दीनी मिजाज नहीं है। मैं कहता हूं कि गोवा के अंदर आप दीनी मिजाज बनाओ, और सबसे पहले अपने घर में दीनी मिजाज बनाओ। अच्छा,
لیکن چونکہ باپ تھے عالمگیر، بادشاہ بھی تھا، بیٹی کی فکر تھی، کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کرنا چاہتی بھی نہیں تھی وہ، تو کبھی کبھی اپنے شاہی وردی کے اندر آ جاتے تھے، دن میں رات میں کبھی کبھی، کہ دیکھوں بیٹی جا کر بیٹی کیا کر رہی ہے۔ شاہی وردی میں آتے تو وہ جتنی باندیاں ہوتی سمجھ جاتے کہ وہ بادشاہ ہے۔ ایک عام آدمی ہو اور ایک پولیس کی وردی میں آوے تو وہ لباس کا فرق پڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی آ جاتے تھے اور اندر داخل ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ داخل ہوئے عالمگیر، اور یہ زیب النساء جو ہے آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنی کنگھی کر رہی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو بادشاہ کو یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں ہے کیا اشعار پڑھ رہی ہے۔ باندیوں نے بتایا نہیں کہ بادشاہ پیچھے بیٹھا ہے، اور اس زیب النساء کو بھی پتہ نہیں، اور وہ درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ میں اشعار سنانے کا وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی آپ کو سناتا میں۔ تو بادشاہ بیٹھے ہوئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، وہ اشعار پڑھ رہی تھی اور بادشاہ رو رہے تھے۔ اشعار کا خلاصہ ہے انشاءاللہ دوسری مرتبہ جب اللہ مجھے لائے گا نا گوا میں تو وہ اشعار پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی فارسی کے اندر۔ اس زمانے میں فارسی کا ماحول تھا ہمارے ہندوستان میں، فارسی اسی لیے آج تک بوستان گلستان پڑھائی جاتی ہے، پندنامہ، یہ چیزیں۔ اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ جب کنگھی کر کے فارغ ہو گئی، جب پیچھے دیکھا، جو اوڑھنی اپنے سر پہ لی، اور جب فارغ ہوا تو یہ زیب النساء بھی رو رہی تھی، بادشاہ بھی رو رہے تھے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا دانہ پاک صاف ہے۔ پھر زیب النساء نے ایک بات کہی کہ ابا میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، میں نے اپنے دل کے اندر ان دونوں کو جگہ دے دی ہے، میرا ایک ایک بال میں جو ہے اللہ رسول کی محبت ہے۔ یہ جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا مبارک رہو، خوش رہو، شادی نہیں کی۔ یہ معیار تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس معیار پر پہنچو، لیکن کم سے کم پہلی سیڑھی پر تو آ جاؤ، دینداری والا مزاج تو بنا لو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنا بھائی بہن بنایا ہے۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں ہیں، اور جتنے مسلمان دنیا میں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ محبت تھی ہم سے۔ آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت جبریل آ گئے، حضرت اسرائیل آ گئے، سب آ گئے، پوری ٹیم۔ بھئی اس وقت میں کسی کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت آ گیا تو آسمانوں کی پوری ٹیم، اسرائیل، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل، یہ سب لام لام ہے آخر میں، ذہن میں رکھنا۔ اس کا بھی قصے ہیں کہ لام لام کیوں ہیں۔ جبرائیل لام، میکائیل لام، اسرافیل لام، اسرائیل اخیر میں لام، اسماعیل اخیر میں لام، یہ سب لام لام ہیں۔ وہ بھی دوسری مرتبہ آؤں تو مجھے کہنا مولانا وہ لام لام والا قصہ بھی سنا دو۔ اسماعیل بھی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ سب آ گئے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، دستک دی۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھا رہا ہوں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلی محبت کرتے ہیں، اصلی نہیں۔ اصلی محبت کرنے والا ہمیشہ سنتوں پر چلے گا۔ حضرت فاطمہ نے جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کون ہے؟ نے کہا ابو جی بڑے بڑے لمبے لمبے قد والے لوگ ہیں، عمامے پہنے ہوئے ہیں،
لمبے لمبے جبے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں ہیں۔ اچھا کون ہے؟ کہ ابو جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو چہرہ دیکھ کر ہی گھبرا گئی، واپس آ گئی۔ یہ جواب کون دے رہی ہے؟ حضرت فاطمہ۔ میں تو واپس آ گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تو ہر جگہ جاتے تھے، ان کے لیے اجازت ہے۔ ہاں آئیے آئیے جبریل، کیسا آنا ہوا؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے، ٹیم پوری حاضر ہے، سارے فرشتے موجود ہیں، بس آپ کی طرف سے اجازت، اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم تیاری کریں روح قبض کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب سنو بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بہوؤں، جواب سنو، بھائیوں جواب سنو۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اس کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں کہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوال کیا، دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ انتقال سے پہلے یہ سوال کیا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پر، ویزے کی تو ضرورت نہیں، کوئی ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اچھے اچھے نام سکھائے ہیں، وہی ان کی ٹکٹ ہوتی ہے آنے جانے کی۔ ایک نام پڑھ لیا آسمان سے سیدھے نیچے آ گئے، دوسرا نام پڑھ لیا وہی ٹکٹ ہے آسمان پر جانے کی۔ ارے گوا والوں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پرائیویٹ نام ہے، پرائیویٹ، سیکریٹ، کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا، کوڈ ورڈ، ہر آدمی کوڈ ورڈ رکھتا ہے نا، سیکریٹ۔ تو سیکریٹ نام اللہ نے سکھا رکھے ہیں فرشتوں کو، جبریل کو الگ، اسرافیل کو الگ، اسرائیل کو الگ، دوسرے بارش کے فرشتے ہیں ان کو الگ۔ یہ لو بھی یہ آپ کا کوڈ ورڈ ہے، یہ نام پڑھو زمین پر چلے جاؤ، یہ نام پڑھو آسمان پہ آ جاؤ۔ کوئی واٹس ایپ سے زیادہ سروس لمبی وہاں ہے، واٹس ایپ کی جو سروس ہے نا اس کے مقابلے میں میں جب واٹس ایپ کا سبق بھیجتا ہوں تو آدھی سیکنڈ کے اندر امریکہ پہنچ جاتا ہے، 1 منٹ نہیں، آدھی سیکنڈ۔ چونکہ میں جب سبق روانہ کرتا ہوں پھر مجھے امریکہ سے وہ لوگ بھی جو ہے بھیجتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ہی بھیجا ہے سبق، وایا گھومتا میرے پاس بھی آ جاتا ہے، پاناما سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، جہاں ملکوں میں وہ بیچارے محبتیں بھیجتے ہیں۔ جیسے ہماری کتابیں ہیں تو ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم کتاب کو لوگ ہمیں ہماری کتاب ہدیہ لا کے دیتے ہیں، بھئی آپ چہرے سے بھلے آدمی لگتے ہو، یہ کتاب جو ہے 26 صورتیں بہت اچھی ہے، کسی مولوی صاحب نے لکھی ہے، یہ ہم ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو، بہت اچھا بھائی۔ پھر چہرہ دیکھتا ہے وہ، یہ قصے حرم شریف میں زیادہ ہوتے ہیں، چہرہ دیکھتا ہے، میں نے کہا بہت اچھا بھائی آپ کی کتاب قبول کر لی، آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کیا سوچ کر بھائی آپ کا چہرہ دیکھ کر ہم آئے آپ کے پاس، کہ میں کوئی بھلے آدمی ہے۔ تو پھر میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ان کا میرا نام یہ ہے، تو میں اپنا کاغذ قلم لے کر اس پر نام لکھ دیتا ہوں کہ فلاں کے مصنف کی طرف سے ہدیہ، فلاں کو حرم شریف میں یہ ہدیہ دیا اور یہ تاریخ کو ہدیہ دیا۔ وہ پڑھ کر جو ہے وہ ایک دم سے رو پڑتا ہے، ارے آپ ہیں؟ میں نے کہا میری طرف سے ہدیہ ہے کتاب، تجھ کو سنبھال، یادگار رہے گی تیرے پاس، اور دستخط بھی کر لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے وقت میں جب حضرت جبریل کام لینے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت یہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ جبریل نبی جی کو میرا سلام کہو اور نبی جی سے کہو اپنی امت کا ٹینشن مت لو، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کیا بچا؟ وعدہ ہو گیا۔ اور ایک اہم پوائنٹ کے بعد بتاؤں، ہر نبی کو ایک ہدیہ ملا ہے،
ایک چانس، ہر نبی کے لیے ایک چانس، 2 چانس نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ہر نبی کو ایک چانس۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہر نبی کو ایک چانس ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چانس ملے گا، اور وہ چانس کیا اللہ تعالیٰ ہر نبی کے پاس فرشتہ بھیجتا تھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کہا آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لو، ہم فوراً دے دیں گے، آپ کو کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 3 دن کے بعد دیں گے، سوچیں گے، دیں نہ دیں کچھ نہیں، آپ کی زبان سے نکلا اور ہماری طرف سے کن فیکون کا فیصلہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد چانس آیا تو انہوں نے کیا کہا، رب لا تذرہم، کہ اللہ پاک ایک بھی رہنا نہیں چاہیے، سب کو تو غرق کر دے، سب ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد چانس آیا تو ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اے اللہ پاک ان کے دلوں کو سخت کر دے اور ان کے مالوں کو ختم کر دے۔ ہر نبی کے پاس چانس آیا، ہر نبی نے ایک دعا مانگ لی، یہی چانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ سارے فرشتے جبریل آئے، بھی کیوں ابھی ہدیہ لے کر آئے ہیں آسمانوں سے آپ کے لیے۔ چانس اور چوائس یہ ایک ہی ہے، ایک چیز آپ مانگ لیجئے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیٹھے ہوئے تھے، جبریل سامنے تھے، بھئی جبریل کیوں آئے؟ یہ کہ ہر نبی کا ایک حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، مانگ لو، فوراً مل جائے گا۔ تو آپ جواب دے رہے، جبریل میرا حق ہے، ہاں، جو مانگوں گا ملے گا، ہاں، مجھے صرف اتنا جواب دو، کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ یا وہاں قیامت کے میدان میں مانگ سکتا ہوں؟ حضرت جبریل نے کہا بھئی میں تو پوچھ کر رہا ہوں، اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ اللہ نے کہا نا آپ کا حق ہے، زمین پر مانگو، آسمانوں پر مانگو، قیامت کے دن مانگو، قبر جہاں مانگو گے آپ کو ملے گا، یہ تو آپ کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ میرا حق ریزرو، میں نہیں مانگتا۔ جبریل بھی خاموش، فرشتے بھی خاموش، وہ کاغذ قلم لے کر آئے تھے کہ لکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ہو رہا ہے نہیں میں نہیں مانگتا، محفوظ۔ تو کہاں مانگیں گے حضرت؟ فرمایا قیامت کے میدان میں۔ صحابہ بھی تھے، صحابہ نے کہا حضرت قیامت کے میدان میں کیا مانگیں گے؟ یہ فرمایا وہی آخری دن ہوگا، سارے میری امتی جمع ہوں گے، میں ساری میری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ محبت، نہیں مانگی دعا، ہر نبی نے مانگ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، کیونکہ میرا حق ہے، میں حشر کا میدان میں مانگوں گا۔ بتاؤ، اور اسی نبی کی سنت کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اس لیے باتوں کا خیال رکھو، یہ باتیں بہت گہری میں کہہ رہا ہوں، عورتوں کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ آنکھیں دیکھ کر، وہ پیشانے دیکھ کر سمجھ لیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے پہچان لیا تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ نے خود نے اپنے نکاح کا پیغام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جو تھی، وہ لڑکی پہچان گئی تھی کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، اور باپ سے جا کر کہا دو بہنوں نے کہ یہ آدمی قوی امین ہے، بہت اچھا ہے۔ چنانچہ اسی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ اللہ نے نور رکھا ہے، یہ عورتوں کی خصوصیت ہے، کسی کی نہیں۔ فاطمہ جو تھی، جیسے یہ امام کاسانی والی، اس نے پہچان لیا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ دوسری فاطمہ عمر ابن عبدالعزیز والی، اس نے پہچان لیا کہ عمر ابن عبدالعزیز میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22، 23، 24 سال کی ہے،
حضرت خدیجہ تو بڑی تھی، وہ اللہ سے دعا کرتی تھی. ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھنا، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں اللہ خیر دیکھے گا، اللہ تمہیں خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو، کہیں نہ کہیں سے خیر ملے گی. تو حضرت خدیجہ چپکے چپکے دعا کرتی تھی. ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوگی تب آئے گا. لیکن عورت کی خصوصیت سمجھا رہا ہوں میں. خیریں چھپی ہوتی ہیں، جیسے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رہے گی. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہیں زمینیں دی ہیں، تمہیں اللہ نے باغات دیے ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال کی فراوانی ہے، گھوڑے پالو. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے روزانہ گھوڑا تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، کسی جانور کی قسم نہیں کھائی. اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو اللہ قسم کھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ گھوڑے کی قسمیں ہیں. انجیر اور زیتون کی قسم اللہ نے کھائی کہ انجیر میں کوئی چیز ہے جو قسم کھا رہا ہے اللہ، زیتون میں کوئی چیز ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ نے پکوڑے کی قسم نہیں کھائی، بھجیے کی قسم نہیں کھائی کہ بریانی کی قسم کھائی اللہ نے. کبھی یہاں پکوڑے بھجیے بہت اچھے ملتے ہیں. ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، میں اپنی ایک پرائیویٹ بات بتاتا ہوں، راز کی بات کے بتاتا نہیں ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن میں اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے قرآن میں سینکڑوں سورج کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے، قلم نون والقلم وما یسطرون. تو جتنی قسمیں اللہ نے قرآن میں اللہ نے کھائی ہے وہ کیوں کھائی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ کو کیا ضرورت پڑی قلم کی قسم کھانے کی؟ والشمس وضحاہا میں اللہ نے 9 قسمیں کھائی ہیں ایک ساتھ. رات کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم، اس پر چلنے کی قسم. تو میرے دل میں آیا کہ یار اس پر ایک کتاب لکھوں. یہ میرے دل میں آیا اور اب تک میں کوشش کرتا رہا کہ اس پر میں کتاب لکھوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے قسم کھی ہو. ایک میری خواہش ہے بھی تھی بھی، اب اللہ چاہے گا جب پوری ہوگی انشاءاللہ. دوسرا کہ 2 کتابیں لکھوں، ایک لڑکیوں کے نام کی اور ایک لڑکوں کے نام کی، تاکہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں. مولوی صاحب کے بعد جاؤ گے، کل آنا پرسوں آنا، میں بہت بیزی ہوں، 3 دن کے بعد آنا. ارے کائے کو چکر میں پڑنے گا بھائی، میں نام لکھ دیتا ہوں، ترجمہ لکھ دیتا ہوں، جو نام پسند ہو رکھ لو. آپ سمجھے گے نہیں؟ 500 نام لڑکیوں کے، 500 نام لڑکوں کے. یہ میری تمنا اب بھی ہے، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے کام کر سکوں نہ کر سکوں. دوسرے کام بھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ میں، سبق چل رہے ہیں، تو قرآن کے کام چل رہے ہیں، کتابوں کے کام چل رہے ہیں. لیکن یہ میری تمنا ہے، آپ لوگ دعا کے ذریعے میری مدد کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ لڑکیوں کے نہیں، لوگ بہت نام کے لیے پریشان ہوتے ہیں. مولانا لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے کہا دیکھ بھائی، میں 10 نام بھیج دیتا ہوں، تجھے جو پسند آئے رکھ لینا. اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. میں 100 نام تو نہیں بھیج سکتا ہوں. میں نے کہا کتابی لکھ دو نا بھائی، یہ کتاب لے لے ہدیہ، دیکھ لے جو نام پسند ہو رکھ. اور ترجمہ بھی لکھ دوں گا سامنے. جب ترجمہ لکھوں گا تو آدمیوں کو پتہ چلے گا اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب کے بعد جاؤ گے، مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ میں بیزی ہوں، مشغول، بچوں کو پڑھانے آیا ہوں، ذرا یہ ہے، ذرا یہ ہے، ذرا وہ. تو میں نے کہا آپ ان نام لکھ کے دے دو نا بھائی سب کو، تو آپ مدد کرو گے میری. اب خدیجہ، میں یہ کیا قصہ سنا رہا تھا حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ اللہ مجھے اچھا شوہر دے، اچھا شوہر دے.
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ، ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بٹھایا۔ آپ کی عمر 23 سال کی تھی۔ بیٹا محمد، تم بڑے ہو گئے، تھوڑا دھندا بندہ کرو، سمجھ گئے نا، گھر کا خرچہ۔ آپ نے اب جو ہے بہت پیار سے جواب دیا، چچا جان کیا دھندا کروں، مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ خدیجہ جو ہے سب کا پیسہ دیتی ہے، تم وہاں جاؤ، لائن لگاؤ، انٹرویو دو، پیسہ لو اور شام جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فقیری کا پیالہ لے کر لائن میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی، سب سے انٹرویو لیتی تھی۔ اس زمانے میں چیک نہیں ہوتے تھے، تھیلیاں ہوتی تھی، دینار، درہم۔ دینار کی جو تھیلیاں ہیں وہ داہنی طرف رکھتی تھی، اور درہم کی جو تھیلیاں ہیں بائیں طرف رکھتی تھی۔ دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ 50-50 کی تھیلی، 50 دینار ہو تو آدمی اٹھا سکتا ہے، کسی کو 100 دینار دینے تو 2 تھیلیاں دی دی۔ یہ ترتیب تھی، اور لائن سے بھی تم کیا کرو گے، یہ کرو گے، ایگریمنٹ اس زمانے کا تو اعتبار سے ہوتا تھا۔ اتنے میں حضرت خدیجہ کی نگاہ پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھتی رہی، انٹرویو لے رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ نور آ گیا، ابھی اسلام نہیں آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک پرائیویٹ سیکریٹری تھی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ اس کو بلایا، نفیسہ وہ لڑکا جو کھڑا ہے وہ، اس کو ذرا بلایا یہاں میرے پاس۔ تو وہ جا کر جو کسی دوسرے پر ہاتھ رکھا، نہیں اس کے پیچھے والا، ہاں بلاؤ ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور خدیجہ نے کہا کہ ان کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ بتاؤ۔ جوان لڑکا ہے کہ بوڑھا نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جوان لڑکا ہے، کئی بوڑھے لوگ بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کا اکرام کیوں؟ وہ حضرت خدیجہ کی نگاہ کا اثر تھا، اس وقت پہچان گئی تھی کہ یہ میرے لائق ہے۔ بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا بھی میں آپ سے بات کروں گی، میں ذرا ان لوگوں سے فارغ ہو جاؤں۔ سب کو جلدی جلدی نمٹایا۔ جلدی جلدی نمٹانے میں جو ادھر ادھر کے جو تھے نا اڑے ٹیڑے، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ گیہوں کے ساتھ کنکر جو ہے وہ بھی تول میں آ گئے، سمجھ گئے نا۔ کچھ لوگوں چل 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 اوکے اوکے اوکے، سب کا اوکے ہو گیا، ورنہ وہ پوچھتی ہے نا بھی نہیں تجھے نہیں ملے گا، تجھے ملے گا، تجھے ویزا نہیں ملے گا، تجھے نہیں ملے گا، تجھے ملے گا۔ سب کو دے دیا تو خدیجہ نے ویزا، تھیلیاں بھی دے دی، جاؤ، سب کو بھلا ہو گیا حضور کی برکت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نفیسہ کھڑی ہے، نفیسہ کو اشارہ کیا، یوں کہ اس کا بائی ڈاٹا نکالو، تحقیق کرو یہ لڑکا کون ہے۔ اور عورتیں تو اس بات میں ماہر ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کسی چیز کی کسی کا بائی ڈاٹا نکالنا ہو تو آدھے گھنٹے میں خبر آ جائے گی واٹس ایپ پر آپ کو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ خدیجہ وہ نفیسہ جو چلی گئی، اتنے میں حضرت خدیجہ بات کر رہی، دیکھو یہ وہ عورت کا نور ہے، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، لیکن دل کے اندر کی خیر ہے جو آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ بھئی آپ کون ہو؟ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ کہاں ہو؟ یہ کہا ابو طالب کے پاس ہوں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی میں بھی جوان ہوں، کوئی دھندا بندہ کروں، کوئی پیسہ ویسہ کماؤں، گھر کے خرچے کا مسئلہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ فاطمہ کے بعد، وہ بھی فاطمہ تھی، فاطمہ صدیہ، بہت اونچی عورت تھی، فاطمہ صدیہ بہت اونچی عورت، ابو طالب کی بیوی، ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئی۔ اتنی اونچی عورت تھی کہ جب مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر ایک عورت کی مت بنانا، 2 عورتوں کی بنانا۔ ایک مرحوم کی نہیں، دو سوئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا دوسرا کون؟ یہ فرمایا دوسرا میں۔ حضور نے فرمایا میں سوؤں گا اس کے ساتھ قبر میں۔ بچپن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی تھی،
عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو 8 سال کے تھے آپ. اب 8 سال کے بعد عبد المطلب تو چلے گئے, ابو طالب کی تحویل میں آئے. تو ابو طالب نے عبد المطلب کے گھر سے سارا سامان وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا. تو آپ بتاتے تھے ابھی یہ میرا کپڑا ہے, یہ میرا کپڑا ہے, یہ میرا کپڑا ہے. یہ ابو طالب نے کچھ اٹھایا, کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. آگے آدھے رستے پر جا کر آپ نے کیا کہا, ارے چچا میرے کپڑے کو سوکھ رہے ہیں, بھول گیا ہوں. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کپڑے میرے سوکھ رہے ہیں, میں بھول گیا ہوں. چلو ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے, وہ کپڑا بھی لیا اور گھر آ کر کہا فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں, ایک مہمان. تو کھانا پکا رہی تھی فاطمہ صدیہ. کہ کون مہمان؟ یہ کہ تو مڑ کے تو دیکھ. جب مڑ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مہمان نہیں ہے, یہ اس گھر کا مالک ہے. فرمایا کہ مجھے جملہ یاد ہے, اپنے بیٹوں کے لیے کھانا بعد میں, میرے لیے کھانا پہلے. اس محبت میں حضور نے فرمایا کہ اس کے قبر جو ہے دگنی کھودو, میں بھی سوؤں گا. جب جنازہ آیا حضرت عمر نے, حضرت خالد نے قبر کھودی, اور جب جنازہ آیا تو فاطمہ صدیہ کو سلایا اندر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سو گئے. روایت میں آتا ہے سارا مجمع بقیع کے اندر دیکھ رہا ہے کہ حضور قبر میں سوئے ہوئے. دعا مانگتے رہے لیٹے لیٹے. پھر ہاتھ کیا حضور نے, نکالو مجھے بھائی. جیسے کسی نیچے کی جگہ سے اوپر جانے کے لیے آدمی کو ہاتھ دینا پڑتا ہے, ہاتھ کہہ کے حضور نکلے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت, 2 کام حضور نے کیے, ایک تو میرا کپڑا, میرے کپڑے میں اس کو کفن دینا, اور دوسرا میں اس کی قبر میں ساتھ سوؤں گا. پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا میرا کپڑا تو میں نے اس لیے دیا تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنائے. سندس یہ جنت کے کپڑوں میں سے ایک نام ہے, اور میں ساتھ اس لیے سویا تاکہ قبر کا عذاب اسے تکلیف نہ پہنچائے. یہ فاطمہ صدیہ. حضرت خدیجہ سے کہا فاطمہ صدیہ اور میرے چچا نے یہ کہا اس لیے میں آیا. حضرت خدیجہ نے مال بھی دیا, یہ بھی دیا, جاؤ حساب. اور حضور نے شام کا سفر بھی کیا, وقت بہت کم ہے, زیادہ لمبا بیان نہیں کر سکتا. جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب لے کر, تو آپ نے فرمایا بھئی یہ پوٹلی میری, یہ پوٹلی آپ کی. سمجھ گئے نا, پوٹلی تو سمجھتے ہو نا کہ بھئی یہ پیسوں کی پوٹلی میری, میرے نفی کی, یہ آپ کے نفی کی, اور یہ راس المال ہے, یہ پورا آپ کا موڑی. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا, میری پوٹلی کون سی ہے؟ یہ کہیے. اور آپ کی پوٹلی کون سی؟ یہ. تو حضرت خدیجہ نے جو ہے اپنی پوٹلی اٹھا کر حضور کو واپس دے دی, یہ میری طرف سے ہدیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, ڈبل مل گیا, فطری چیز ہے. حضور بہت خوش ہو گئے. خوش ہونے کے بعد پھر کہا کہ وہ راس المال کی موڑی کی پوٹلی کون سی ہے؟ یہ کہیے. تو حضرت خدیجہ نے اٹھائی کہ یہ بھی ہدیہ. آپ اور خوش ہو گئے. اب نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی, نفیسہ دور جا, پرائیویٹ بات کرنی ہے مجھے ان سے. خیریں ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ خیر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جس کے دل میں خیر ہوگی وہ اللہ کا لشکر اس کے پاس پہنچ جائے گا. اب حضرت خدیجہ بات کر رہی ہے, یہ کہا محمد نکاح کا تقاضا ہے تمہیں؟ 23 سال کی آپ کی عمر ہے, 24 سال کی. فرمایا ہاں جوان ہوں, بیوی کی مجھے ضرورت ہے. اب حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے, کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ تو حضور کما رہے تھے. ایک دم سے جو کنوارا آدمی, کنوارا لڑکی جو ایک دم سے شرمندہ ہوتا ہے, پسینہ پسینہ ہو گئے. نہیں جواب دو, تمہارا کیا ارادہ ہے میرے ساتھ؟ آپ نے جواب دیا, اور جواب بھی سننے جیسا ہے. کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں تیار ہوں. یہ نہیں, یہ فرمایا بھئی بات تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ جو ہے یہ شادیوں کا مسئلہ تو گھریلو مشورے سے ہوتا ہے. میرے چچا سے پوچھ لوں, چچی سے پوچھ لوں, گھر میں جا کر ان سے مشورہ کروں تو پھر یہ چیز کا جواب دے سکتا ہوں. میں ایک دم سے ہاں کیسے کہوں؟ ہاں ہاں جاؤ.
آپ فرماتے تھے مجھے بہت خوشی کا ہے کہ تینوں پوٹلیاں مل گئیں، فطری چیز ہے۔ پھر خدیجہ نے پیغام بھی رکھا، یہ بھی فطری چیز ہے۔ اب باہر جو میں نکلا تو خدیجہ جو ہے وہ یعنی دروازے تک آئی چھوڑنے کے لیے، بڑی عورت، یہ بھی قریش وہ بھی قریش، لیکن یہ غربا فقراء ہیں اور وہ جو ہے مالدار عورتوں میں سے۔ آپ فرماتے تھے خدیجہ مجھے چھوڑ کے گئی، دروازہ جو بند کیا، اب میں جو ہے راستہ بھول گیا میرے گھر کا، کھڑا ہوا ہوں کہ یہ گلی ہے، یہ گلی ہے، یہ گلی ہے۔ مدینہ منورہ میں کبھی کوئی بیان کے لیے ہم جاتے ہیں نا، تب ان سے شرط کرتے ہیں آپ کے یہاں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کے یہاں ہم چائے نہیں پئیں گے، 2 کھجوریں کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، اور آپ کا کام اتنا ہے بیان کے بعد ہمیں حرم شریف چھوڑ دو، بس اور کچھ نہیں۔ حرم سے پھر ہمارے گھر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جب گاڑی چلتی ہے تو وہ جاتا ہے احد کی طرف۔ ارے بھائی تو احد کی طرف جا رہا ہے، مسجد نبوی تو اس طرف ہے۔ ارے حضرت آپ کو دیکھ کر میں رستہ ہی بھول گیا۔ اب میں خود رستہ بھول گیا، ارے کہاں جا رہا ہوں کیا؟ وہاں پہنچے، گھر پر پہنچے تو ابو طالب نے کہا بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا۔ اب فاطمہ اسدیہ نے بھی کہا ارے آ گیا، محمد آ گیا۔ ارے کیا ہے؟ تو بیٹھ کر سارا سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا۔ یہ کہا یہ میرا نفع ہے، یہ خدیجہ بھی نفع دے دیا، موڑی بھی دے دی، گھر والے سب خوش ہو گئے، یہ بہت کما کے لایا۔ اب جب یہ ہو گیا تو حضور نے خود نے بات رکھی اور یوں کہا یہ خوشخبری اور ہے۔ کہا کیا ہے خوشخبری؟ یوں کہا خوشخبری یہ ہے کہ خدیجہ نے پیغام رکھا ہے میرے ساتھ نکاح کا۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ تو فاطمہ اسدیہ نے کیا کہا؟ نہیں ایسا کیوں کہ تو خواب دیکھا ہوگا، یہ میرا بیٹا جو ہے اس سے بھی اونچا ہے، کیوں خواب دیکھا ہوگا؟ یہ میرا بیٹا کی قیمت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جاؤ تم جا کر پوچھو۔ فاطمہ اسدیہ نے کہا تم جا کر پوچھو خدیجہ سے۔ ابو طالب آ گئے، یہ کہا آپا جان آپ نے ایسی سے بات کہی ہے میرے بیٹے ہمارے بھتیجے سے محمد سے؟ ہاں کہی ہے میں نے، ہیرا پھیری نہیں تھی۔ آج کل ہمارے یہاں ہیرا پھیری ہوتی ہے نا، یوں 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 یوں۔ ہاں میں نے کہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو طے کر لیں گے، مہر کیا ہوگی سارا بات میں جب دوسری مرتبہ آؤں گا انشاءاللہ آپ کے تمہارے گوا میں یہ قصہ تفصیل سے سناؤں گا، ابھی تو جو وقت ہو گیا ہمارا۔ تو میں نے کہی یہ بات۔ تو ابو طالب نے ایک سوال کیا، بھئی ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے گھر میں یعنی محمد کے ساتھ تمہارا نکاح تو تمہارے خاندان والے کیسے قبول کریں گے؟ سب چودھری لوگ ہیں، سب مالدار لوگ ہیں، سب جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور تمہارا ابا اس وقت بعض کتابوں میں کہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، بعض کتابوں میں کہ ابا زندہ تھے ان کے، تاریخی روایتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تب خدیجہ نے کہا اگر تم ٹینشن مت لو، ساری سیٹنگ میں کر لوں گی، لیکن کیا کرو گی یہ تو سمجھاؤ ہمیں، تمہارے ابا کیسے مانیں گے؟ یہ رشتہ تمہارے والد کیسے منظور کریں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ میں روزانہ میرے والد کو ایک شراب بوتل پلاتی ہوں، لیکن جب کوئی خاص کام ہوتا ہے کہ بڑا چیک پر سگنیچر کروانی ہوتی ہے، لمبا جوڑا کام ہوتا ہے، اس دن 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں۔ جب 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں، ہر کام میں وہ اوکے کرتے جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ جب یہ بات طے ہوگی تو اس دن 2 بوتلیں پلا دوں گی۔ مہر کتنی خرچہ کیا ہے سارا طے ہوا، جو بھی ہوا، شادی ہوگی، نکاح ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب زفاف میں داخل ہوئے غرفہ خاص میں، حضرت خدیجہ ایک جملہ کہہ رہی ہے یہ ہاتھ پکڑ کر کہ دیکھو میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرا شوہر ہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس قسم کا، لیکن صرف ایک جملہ کہتی ہوں، آپ کے پیشانی سے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب اللہ آپ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ یہ ابھی تو 15 سال باقی ہے نبوت ملنے کے، 25 سال کی عمر میں بھی شادی کر لو، سوچ لو تو 15 سال باقی ہیں، لیکن بس دیکھ گئی تمہاری پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم عورتیں کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ نے ایک نور رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، شوہروں کی اطاعت کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے، تو کیا کرنا؟ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور ہدیہ دے رہا ہوں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد تم جو دعا مانگو گی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، اللہ رد نہیں کرے گا۔ جب خدیجہ نے یہ جملہ کہا کہ مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم جو ہے مجھے نکال مت دینا، تو حضور نے روتے ہوئے جواب دیا، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رہی، اور جب تک وہ اپنی حیاتی ان کے ساتھ نکاح میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، سارا مال حضور پہ لگا دیا، اور خیریں دنیا میں پھیل گئی، تمہارے سامنے ہے۔ انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت خدیجہ بس اب جاویں، حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ نے ایک جملہ کہا، حضرت اب میں جا رہی ہوں، یہ فرمایا گھبرا مت خدیجہ، جبریل آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں تجھے، اور اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، اور تیرے لیے جنت میں محل تیار ہے، اور جب تو جائے وہاں تو تیری 2 سوکنیں ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ نے آنکھ کھولی، سوکن کے نام سے تو عورت ذرا بہت بھڑکتی ہے نا، آنکھ کھولی، حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، میرے انتقال سے پہلے آپ نے یعنی مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ نکاح کیا؟ آپ نے فرمایا نکاح نہیں کیا، لیکن جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ جنت میں 3 محل قریب میں، ایک حضرت خدیجہ کا، ایک حضرت مریم بنت عمران کا، اور ایک حضرت آسیہ کا، یہ تینوں محل قریب میں، جنت میں میرا نکاح مریم اور آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک بات ہے۔ خدیجہ نے روتے ہوئے بہت وصیتیں کی، آخر میں ایک وصیت کی اور پھر کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وصیت یہ کی، حضرت اب میں جا رہی ہوں، میری بچیوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیار ہے فاطمہ سے، میرے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ کا خیال رکھنا، یہ جملہ کہا حضرت خدیجہ نے، اور پھر جو ہے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور پر بہت بوجھ، بغیر جنازے کی نماز پڑھائے حضرت خدیجہ کو دفن کر دیا۔ جنازے کی نماز نہیں تھی اس وقت میں، جنازے کی نماز نہیں پڑھی، جنازے کی نماز بعد میں آئی، اور دفن کے آخر تک، انتقال کے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ میں فاطمہ کے احسانات کو نہیں بھولوں گا، فاطمہ سعدیہ، خدیجہ کے احسانات کو نہیں بھولوں گا، اور حلیمہ سعدیہ کے احسانات کو نہیں بھولوں گا، اور ایمن کے احسانات کو نہیں بھولوں گا۔ یہ ایمن نے بھی بڑی خدمت کی، بقیہ تفصیلیں انشاءاللہ بعد میں سنائیں گے۔ اس لیے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، دین کا خیال کریں۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، دعا کے بعد جو ہے وہاں پر آپ لوگ اپنا یعنی تشکیلیں بھی کر لو، بھئی کون بہن نکلے گی اپنے شوہر کے ساتھ، کون اپنی بہن کے ساتھ، اور دینداری والا مزاج بناؤ۔ آپ لوگ برا مت ماننا، ایک جملہ کہتا ہوں گوا والو، برا مت ماننا، آج ہم نمازی ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، آج ہم حاجی ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، آج ہم مصنف ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، آج ہم جو بہت خرچہ بھی کرتے ہیں دین پر لیکن دیندار نہیں ہیں۔ پورا دین تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، وہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ بھائی؟ اور آپ حضرات جو مرد حضرات وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے، پانے دے دو، نکلو گے انشاءاللہ۔ چلہ 3 چلہ یہاں کی جو ترتیبیں ہوتی ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے نکلو، اور کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد صدیقی مسجد میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، مرد حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی لائیں انشاءاللہ وہاں۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔
اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ. اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ نہیں کہتا، ورنہ دوسری جگہ تو میں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھوایا ہے، لیکن گوا والے تھوڑے کمزور ہیں اس لیے تھوڑا کم ڈوز دیتا ہوں. 100 مرتبہ تو 24 گھنٹے میں پڑھنے کی عادت ڈال دو. ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 5 نمازیں ہوگی، 500 ہو گیا. 10 بنگلے جنت میں داخل ہوں گے روزانہ، تیار. 10 بنگلے جنت میں تیار. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کی 10 بنگلے اللہ تعالیٰ روزانہ جنت میں بنا دے گا اپنے انشاءاللہ. اور پھر کبھی کبھی جب بمبئی میں بھی 10 بنگلے اتار دے گا اللہ. جو اللہ جنت میں دینے کے لیے تیار ہے، قادر ہے، وہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے، گوا میں بھی دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے، مدینہ میں بھی دے سکتا ہے. دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإلیک یرجع الامر کلو وإلیک یصعد الکلم الطیب کلو. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضا لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خاسرین اللہم لا تردنا حازنین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے گوا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے داماد اور بہوؤں کو قبول فرما، ان کی زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما، کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما. اس گوا میں ہمارے آنے کو تو قبول فرما اور یہاں سے جانے کو بھی تو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اے مولا کریم، یہ مجمع جتنا آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. ہم بچپن میں اے اللہ اگر بیمار ہوتے تھے ماں باپ پریشان ہوتے تھے، اے اللہ اگر ہم نہیں کھاتے تھے ماں باپ بھی نہیں کھاتے تھے، ہمارے سارے نخرے برداشت کرتے تھے، آج اپنے قبروں میں جا چکے ہیں. رب ارحمہما کما ربیونا صغیرا. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے کرسی پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے
اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زمینوں پہ لکھے ہیں اور پہاڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ملتزم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں، وہ نام پڑھ کر زمینوں پر آتے ہیں اور وہی نام پڑھ کر وہ آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، یہ ان کے آنے جانے کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے عرفات کے میدانوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو مینا کی پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے۔ ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، وہ سمندر اتنا بڑا ہے، ہر قطرے کے اوپر تو نے تیرا نام لکھا ہے۔ اے اللہ، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو تو نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو حدیثوں میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں کئی نام لکھے ہیں اور ابھی بھی لکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، ان سارے ناموں کی طفیل اور برکت سے امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دی، امت کے اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ، بدکار عورت آئی تو نے معاف کر دیا، اے اللہ بدکار مرد آیا تو نے معاف کر دیا، اب ہماری باری آئی ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ ہواؤں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہوں، یا یہ بیان جبریل ہوگا اپنے گھروں پر آمین کہہ رہا ہوں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، ہم سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ، اس مجلس میں جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، ماؤں بہنوں کو بھی جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے سارے حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا سے جانا یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔
کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر سفر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کا اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن بن رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو قرآن بہت پڑھتا ہوگا، قرآن سے جس کو تعلق ہوگا یا عورت پڑھتی ہوگی، قبر میں کفن اور جسم کے درمیان یہ قرآن خوبصورت شکل میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ بیچارہ گھبرائے گا تو قرآن کہے گا گھبرا مت، قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے بھئی آپ کو کس نے وکیل بنایا، آپ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا، جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ قرآن سے تو ہم سب کو جوڑ دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعا کو پورے گوا کے لیے قبول فرما، پورے مہاراشٹر کے لیے قبول فرما، پورے ہندوستان کے لیے قبول فرما اور ساری دنیا والوں کے لیے قبول فرما۔ گوا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے مکانوں کو، بیوی بچوں کو قبول فرما، ان کی جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے، ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، انسان، جنات، فرشتے، چرین، پرین، مچھلیاں اور صحراؤں کے اندر شیر، چیتے، چونٹیاں، جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کو تو پوری فرما اور جو پریشان حال ہو اس کے پریشانیوں کو دور فرما اور صرف محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک چاند تارے باقی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ نہریں بہتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قلم چلتے رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ سمندروں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، ساتویں آسمان پر جو سب سے بڑا سمندر ہے اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ 8 قسم کی ہوائیں جب جب چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اور اے اللہ جب تک جو ہے جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور تیرے عرش کے وزن کے برابر
تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، کتابوں میں پڑھا ہے جتنے مخلوق آپ نے بنائی ہے ان سب میں سب سے زیادہ وزنی تیرا عرش ہے، سب سے زیادہ وزنی اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر تو نے اے اللہ تیرا ایک ہی نام لکھا ہے، اور ایک نام کو الگ الگ ڈیزائن میں لکھا ہے، الگ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ اے اللہ تیرے عرش پر جو تو نے نام لکھا ہے، اے اللہ اس نام کے طفیل سے تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیان کو قبول فرما۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹی آئی ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور جو بھائی آئے ہیں ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔